اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدا کی راہ میں 3 بار سفر ہجرت کی سختیاں اور صعوبتیں برداشت کرنے والی شخصیت، چھٹی زوجہ رسول ام المومنین حضرت ام سلمہ، جو کامل العقل بھی تھی اور صاحب الرائے بھی۔ ایک دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے بعد والا دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مان لو گی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماننے کے لیے ہی مشورہ کر رہی ہوں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ فرمانے لگے، تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ بے حد جرری اور جنگی مہارتوں سے خوب واقف تھے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، اپنی دلیری کے جوہر دکھائے اور غازی بن کر لوٹے۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، بے جگری سے لڑے۔ دوران لڑائی آپ رضی اللہ کے بازو میں دشمن کا ایک تیر ایسا لگا کہ جس سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ کا علاج چلتا رہا، جس کی وجہ سے آپ کا زخم کچھ حد تک پھر گیا۔ کچھ عرصے بعد سریہ قطن کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دستے کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ جنگ سے واپسی پر آپ کا جنگ احد والا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور اسی کے اثر سے جمادی الاخری 4 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ابو سلمہ رضی اللہ کے انتقال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کی نماز جنازہ میں 9 تکبیریں پڑھیں۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد زیادہ تکبیریں پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، یا اللہ میرے کنبے کی اچھی نگہداشت فرمانا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی حفاظت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری اور جانثاری میں بسر کی اور ایک مثالی کردار ادا کیا۔ حضرت ابو سلمہ وفات سے کچھ دن پہلے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے گھر آئے تو ام سلمہ سے فرمایا، آج میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت آ جائے اور وہ اللہ سے یہ دعا مانگے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِی خَيْرًا مِنْهَا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دی اور اس کے عوض مجھے اس کا اچھا بدلہ عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے اور اس کو بہتر نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا تھا، لیکن وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ میں جتنی خوبیاں تھیں اتنی خوبی والا اب کون ہو سکتا ہے۔
کیونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ اپنی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات بھلائے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے وقت آپ رضی اللہ چونکہ حمل سے تھیں، بعد از وفات آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام برہ رکھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام زینب رکھا۔ اس کی ولادت پر آپ کی عدت بھی ختم ہو گئی۔ عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے معذرت کر لی۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بھی آپ رضی اللہ کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ نے عذر پیش کیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ام سلمہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح لائے۔ حضرت ام سلمہ نے عذر کیا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، میری عمر بھی کافی ہے، کوئی میرا وارث بھی نہیں، اور میرے مزاج یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے۔ دوسری بات، بچوں کا اللہ نگہبان ہے، ان کی تربیت و پرورش میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔ باقی رہی مزاج والی بات تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کا مزاج بدل جائے۔ آپ کا کوئی والی میرے ساتھ اس رشتے کو ناپسند بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ شوال 4 ہجری کو آپ کاشانہ حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 29 سال تھی۔ جس وقت ام سلمہ رضی اللہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، اس سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب والا مکان انہیں دے دیا، جس میں 2 چکیاں، ایک گڑھا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضرت ام سلمہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال تھے جو حضرت ام سلمہ نے سنبھال کر رکھے تھے۔ عثمان بن عبداللہ بن محب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے وہ بال دکھائے۔ مہندی اور کتم لگنے کی وجہ سے ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں، وفات کے دن میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ کئی جمعے گزر گئے، میں کھاتی پیتی اور وضو کے لیے ہاتھ دھوتی رہی، لیکن مشک کی خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خدمت کیا کرتی اور اپنے غلام سفینہ رضی اللہ کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہے گا۔ سفینہ رضی اللہ فرماتے ہیں، آپ شرط نہ لگاتی تو بھی میں مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب کبھی کسی انسانی شکل میں رونما ہوتی تو حضرت داحیہ کلبی رضی اللہ کی صورت میں تشریف لاتے۔ ایک بار جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ پاس تھیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ سے پوچھا، جانتی ہو یہ کون تھے؟ آپ رضی اللہ نے جواب دیا، داحیہ تھے۔ حضرت ام سلمہ خود فرماتی ہیں، مجھے بالکل ایسا ہی لگا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے تب مجھے اس کا علم ہوا۔ قرآن پاک بالکل اسی لہجے اور ترتیل سے پڑھتی تھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ ہر مہینے 3 دن سوموار، جمعرات، جمعے کو روزہ رکھتی تھیں۔ نہایت فیاض تھی، سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھی۔ حضرت ام سلمہ بڑی بہادر، عاقل و فہیم اور اصابت الرائے کی مالک تھی۔ اس زمن میں مختصر الفاظ میں چند واقعات ملاحظہ ہوں۔
غزوہ خندق میں اگرچہ خود شریک نہ تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر قریب تھیں کہ ساری گفتگو اچھی طرح سن رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ وقت ٹھیک طرح سے یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک غبار سے اٹا ہوا تھا اور آپ لوگوں کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دیتے اور اشعار پڑھ رہے تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کا محاصرہ 5 ہجری میں ہوا۔ یہودیوں سے بات چیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ کو بھیجا۔ دوران گفتگو میں حضرت ابو لبابہ نے یہودیوں کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں اس اشارے کو افشا راز سمجھ کر وہ اس درجے نادم ہوئے کہ اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا۔ چند روز اسی کیفیت میں رہے، پھر توبہ قبول ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ صبح کو مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، اللہ آپ کو ہمیشہ خندہ و فرحان رکھے، اس وقت ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں یہ خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا، اگر چاہو تو سنا دو۔ حضرت ام سلمہ اپنے مکان کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور اونچی آواز سے پکار کر کہا، ابو لبابہ، مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ جو ہی یہ آواز فضا میں گونجی اور لوگوں کے کانوں میں پڑی، پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صلح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قربانیاں کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ اس قدر افسردہ اور دل شکستہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر ایک شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ قربانیاں کرنے کا حکم آپ نے 3 مرتبہ دیا مگر لوگ بالکل خاموش رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدے کی تمام شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور وہ اس سے مغموم و متاثر تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور حضرت ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے لوگوں کی خاموشی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، بس صرف یہ کریں کہ باہر نکل جائیں، خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ چنانچہ آپ نے کسی کو کچھ کہنے کی بجائے خود یہ کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس درجہ تیزی کا ثبوت دیا کہ قربانیوں اور حجامت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 9 ہجری میں واقعہ ایلا پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ کو ڈانٹا اور حضرت ام سلمہ کے پاس بھی انہیں سمجھانے آئے۔ حضرت ام سلمہ ان کی قریب کی رشتہ دار تھی، جس کے جواب میں آپ نہایت تیزی سے بولی، عمر، تم ہر معاملے میں دخل دینے لگے ہو، حتیٰ کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور ان کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہو۔ یہ جواب نہایت سخت تھا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ جنگ خیبر میں حضرت ام سلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے مجاہدین کی خدمت سر انجام دی۔ آیت تطہیر، جس میں اہل بیت رضی اللہ کی طہارت اور ان کے تقدس کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ام سلمہ کے مکان پر نازل ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت سے پہلے حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہت پریشان ہیں، سر اور ریش مبارک غبار آلود ہیں۔ سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ فرمایا، حسین کے مقتل سے واپس آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ بیدار ہوئی تو آنکھیں اشک بار تھی اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اہل عراق نے حسین کو قتل کر دیا، خدا انہیں قتل کرے، انہوں نے حسین کو تکلیف پہنچائی، خدا ان پر لعنت کرے۔ حضرت ام سلمہ بڑی عالمہ اور محدثہ تھی۔ اصحابہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ اصابت الرائے فقہ و اجتہاد اور علم و تدبر میں سب پر فوقیت رکھتی تھی۔ علم و عمل اور اخلاص میں باکمال ہونے کی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ
اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے علم حاصل کیا۔ حضرت ام سلمہ کا شمار فقیہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مسئلے میں مختلف آراء پیش کرتے تو اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرانے کے لیے حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے جاتے اور مسائل کا حل دریافت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے درمیان اس عورت کی عدت کے بارے میں بحث ہوئی جس نے خاوند کی وفات کی چند روز بعد بچے کو جنم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ پھرماتے ہیں کہ زیادہ مدت کو عدت سمجھا جائے گا، جبکہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ فرماتے تھے کہ بچے کی پیدائش کے بعد عدت پوری ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے ان کی تائید کی۔ تینوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سبیعہ اسلمیہ کا یہی معاملہ تھا۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ان کو نکاح کی اجازت دی تھی۔ حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن عبد الاسد سے 4 بچے تھے جن کے نام یہ ہیں سلمہ، عمر، درہ اور برہ۔ سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ کی بیٹی امامہ سے کیا تھا۔ عمر سیدنا علی رضی اللہ کے دور خلافت میں بحرین اور فارس کے حاکم تھے۔ درہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ درہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے اس کی پرورش نہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ میرے لیے کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ برہ زینب، ان کی پیدائش حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے زینب رکھا تھا اور یہ اپنے زمانے کی فقیہہ تھی۔ حضرت ام سلمہ کا انتقال تمام ازواج مطہرات کے بعد 63 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 84 سال تھی۔ اس زمانے میں ولید بن عقبہ ابو سفیان کا پوتا مدینے کا گورنر تھا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے وصیت کی کہ وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، اس لیے وہ جنگل کی طرف نکل گیا اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو بھیج دیا جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ سے 378 احادیث مروی ہیں۔ فضل و کمال میں حضرت عائشہ کے بعد ان کا درجہ مسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن جیسی پاکیزہ کردار والی خواتین کے کردار کی پاکیزگی عطا فرمائے اور ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کو ان جیسا طرز زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔